اور حافظ قرآن تھے کتنے 600 لوگ صرف حافظ قرآن حافظ قرآن حافظ قرآن کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا گورنر ٹھیکیداری کی پڑی ہوتی ہے حافظ خبری پتہ چلا کہ یہ ختم نبوت کے مجاہدوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں حافظ قرآن صفحہ والے 600 حافظ قرآن وہ شہید ہوئے کتنے اور کل کتنے 900 لوگ شہید ہوئے تو اگر صحابہ کرام کو ختم نبوت کے معاملے میں یقین نہ ہوتا خون پیش کرتے اپنی جانیں پیش کرتے انہوں نے جانیں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کے لیے سوچوں کے دروازے بند کر دیے گویا صحابہ کی جانیں قربان کرنا سوچ کا یہ دروازہ بند کرنے کے لیے تھا کہ حضور کے بعد کسی کی زندی بلی چلی ہلنی کسی قسم کا کتی بلی قسم کی کوئی نبی نہیں آ سکتا توجہ کر کیونکہ اگر کسی قسم کا چانس ہوتا تو صدیق اکبر پیغام بھیجتے مسلمہ قذاب تو زندی ہے یہ بلی اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دلیل سے سمجھانا چاہیے گستاخوں کو دلیل سے سمجھانا چاہیے تو ابو بکر صدیق سے زیادہ دلیلیں رکھنے والا صدیق اکبر چاہتے تو اس وقت امام الاولیاء تاجدار حلقہ صاحب علم کامل حضرت علی المرتضی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جیسے مناظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صف میں موجود تھے 5 تھے وہ فرماتے علی ذرا جاؤ اس کے ساتھ بحث کر کے مناظرہ کر کے سبحان اللہ انہوں نے فرمایا نا آج اگر ہم مناظرہ کریں گے نا پھر قوم مناظرہ ہی کرتی رہے گی پھر ممتاز قادری کوئی نہیں مانے گا جناب صدیق ایک دن میں جناب اسلام آباد ممتاز حسین قادری عاشق رسول کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے ہائی کورٹ کے باہر پڑے تھے تو ایک صاحب آگے آ کر مجھے کہنے لگے کہ جناب والا آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں ایسے بندے کو کہ جو اب خود اٹھے اور گولی اٹھائے بندوق اٹھائے گولی چلائے اور بندے کو بھڑکائے میں نے کہا بندہ نہ کہے کتا اس لیے کہ جو میرے رسول کا گستاخ اور بے ادب ہو اس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے اور اس کے لیے فقہائے امت نے یہ میسج دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی مثال خنزیر کی طرح ہوتی ہے جیسے خنزیر کسی کی پٹی میں جائے وہ اس کو کھڑکا دے تو کوئی دوسرا نہیں کہتا تم میرا خنزیر کیوں مارے تم میرے کمارہ دا بارلا کیوں مارے وہاں شکر ہے تم مارے مجھے میں نے تو ضائع کرنا پڑا سی شکر ہے تم مارے توجہ ہے شکر ہے تو نے مارے پتہ چلا فقہ نے 2 جملے لکھ کے مسئلہ بڑا آسان کر دیا کہ گستاخ رسول خنزیر کی طرح ہوتا ہے اس کو کوئی بھی راستے میں جاتے ہوئے گولی سے مارتے یا گھنٹے سے مارتے گستاخ رسول کے قاتل کو سزا گستاخ رسول کے بھڑکانے والے کو سزا نہیں دی جا سکتی اور یہ میسج ہم نے گھر سے نہیں مدینے والے آقا کے پیارے غلام جناب حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ان سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا نہیں گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا یہ کانفرنس کیوں کی جاتی ہے یہ کانفرنس تجدید عہد کے لیے ہوتی ہے اس طرح کی کانفرنسیں یہ جذبوں کو جمع رکھنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ یہ جو پچھلے سال نہیں تھے اس سال آئے اور جو پچھلے سال تھے اس سال پھر آئے اللہ ان کو ڈبل عطائیں عطا فرمائے اور جو اس سال آئے تاکہ وہ میسج لے کے جائیں کہ میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا کسی بھی والے سے دعویٰ کرے وہ پاکستان کے آج جتنے مسلک ہیں ان مسلکوں کے حوالے سے اگر کوئی کافر کے نعرہ لگائے تو یہ پرابلم ہو جائے گی کہ اس کے کافر کے نعرہ لگانے سے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اس طرح یہ نعرہ مت لگا یہ نہیں ہے درست نہیں ہے توجہ ہے نا
لیکن مرزائیوں کو کافر کہنا یہ پاکستان کے قانون کی ہیلپ ہے، اس لیے کہ مرزائی کو کوئی فرقہ نہیں ہے، توجہ ہے نا، مرزائی کوئی مسلک نہیں ہے اسلامی مسلک، مرزائی کافر ہے۔ اور یہ بات ہم کسی ایک شہر کے لوگ نہیں کہتے، دنیا کے 50 سے زائد اسلامی ممالک کے متفقہ طور پر اسکالرز نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مرزائی کافر ہے۔ ہاتھ نیچے نہیں ہو، مرزائی کافر ہے۔ اور پھر میں پاکستانی میری پہچان، پاکستانی میرا شناختی کارڈ، پاکستانی میرا پاسپورٹ، پاکستان میری شناخت، پاکستان کا قانون میرے سر کا تاج، پاکستان کا آئین میری زندگی کے اس نظام زندگی کو چلانے کا دستور۔ تو سن، جملہ سن، پاکستان کے آئین میں موجود ہے، پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے۔ میں نے مانا پاکستان کے آئین میں موجود ہے، اس کے صوبے 4 ہیں۔ میں نے مانا پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ فوج کے خلاف غداری کرنے والے کی سزا موت ہے۔ پتہ نہیں ہوتا حسین نگر کا گمانا ہے۔ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، جتنے بھی آئین موجود ہے، ایسے پاکستانی مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو جب پاکستانی ہو کر باقی شکیں مانتا ہوں تو مسلمان پاکستانی ہو کر یہ کیوں نہ اللہ سے کہوں کہ میرے آئین پاکستان کے 1974 کی سیکنڈ امینڈمنٹ میں یہ چیز آ گئی، متفقہ طور پر پوری قوم کی طرف سے یہ چینجنگ آ گئی، آئین میں لکھا گیا کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والا یا مرزا قادیانی کو پیر ماننے والا یا مرزا قادیانی کو مسلمان ماننے والا دائرہ اسلام سے یار میں کیا کروں، میں تو اس دن کیا پاسپورٹ نواں کروانا تھا، انہوں نے مجھ سے فارم پہ سین کروائے، اس پہ لکھا تھا میں الفیہ بیان کرتا ہوں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں۔ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہو، سائن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ڈرائیونگ لائسنس بناتے ہو کرتے ہو؟ اسلام آباد والا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اور بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہمارا وزیر اعظم جس وقت اپنی فائل کے اوپر سائن کرتا ہے وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں بتاؤ وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ تو میرے تیرے قانون میں موجود ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے مرزائی نہ تو سو آپ نے تکلیف ہوگی کافروں سے پیار نہیں۔ اور آج مرزا قادیانی کی زندگی یوکے میں بیٹھ کے 56 سے زائد چینلز کو یوز کر رہے ہیں۔ How much؟ ان کا چینل 24 آور بکواس قرآن کی الٹی سیدھی تعویلیں، حدیثوں کی تعویلیں۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ہمارے چینلوں میں صبح شام صبح جناب اٹھ کے پہلے نمبر پہ لگاؤ تو معاذ اللہ وہاں پر پریکٹس کروا رہی ہوتی ہے کہ لڑکے کو ناچنا کیسے چاہیے۔ اور وڑ توڑ کے جو 2-3 اسلامی نام کے چینل آ گئے انہاں تبھی جناب صبح دیکھو تے دن کا کڑھنگا اللہ کا بندہ۔ اور ماشاءاللہ آج تو وہ چینل اور ترقی کرے گا۔ اب تو وہاں پر چلیں گے جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے۔ آج وہاں پر صاحب عجیب سی بات ہے، جس کے پاس 7-8 لاکھ روپے ہے پروموٹ ہو جائے۔ اور اس قوم کو بتاؤ شکلیں جناب نہ داڑھی نہ مچھ نہ بلے کچھ، قلندر دوران غوث زمان حضرت کی شکل۔ جن ٹی وی چینلز کے قیام کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کریں، کروڑوں اربوں روپے پاکستانی کی جیب سے نکالتے ہیں،
آج وہاں پر شخصیات پروموٹ ہو رہی ہیں، اور قادیانی بیٹھ کے آج ہمارے جلسوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ختم نبوت کا جلسہ رکھا جائے تو کہتے ہیں جی خوش کل کام میں. میرے دوستو یہ فکر لے کے جانی ہے کہ ختم نبوت کا جلسہ و اجتماع بلکہ جنگی اجتماع منعقد کرنا یہ رسول کے صحابہ کی سنت ہے. اور میں گارنٹی سے اور چیلنج سے کہتا ہوں اتنے بڑے علماء کے مجمع میں میلاد کے جلسے اور جلوس میں شاید کسی ایک آدھ مکتب فکر کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، پر ختم نبوت کے جلسے میں کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کرتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو ایک شخص جو قادیانی بنیا نے آپ نے اس کی انٹرویو اخبارات میں پڑھا بھی، ایک دو رسائل ہیں ختم نبوت ایک معنی میں، اس میں اس کا انٹرویو آیا. میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، صابر ایوب صاحب اور ان کے سارے ساتھ مختلف بات کر رہا ہوں. ملک بشیر صاحب ہیں، عثمان ہیں. کیا ہی مزہ آیا یار، عثمان صاحب کے بھائی کی برسی یہ سالانہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے. مزہ نہیں آیا. اس نسائی کی طرف رضا سنا، وہ عام بنا نہیں تھا، مربی تھا ان کا. مربی کہتے ہیں ان کا بڑا عالم. وہ کہتا ہے، وہ اپنے اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی تھی اور ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ جس وقت کسی بھی محلے میں ختم نبوت کا اشتہار لگتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اسے پوچھنے والا پوچھتا ہے اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا سانوں پتہ ہوتا سی کوئی لمیاں چوڑیاں دلیلاں ہومن نہ ہومن مرزا صاحب نے کافر ضرور آکھیا ہے. مرزا صاحب کو کافر ضرور کہا جائے گا، اور ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے. ہم کس کو جا کے درخواست کریں کیونکہ آئین خود لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہے. میں نے کہا کہ جو تم چل رہے ہو نا انشاءاللہ غلامان محمد تمہیں چلاتے رہیں گے. ویسے تو پہلے سال کے بعد میں کسی محلے شہر میں کوئی کانفرنس ہوتی تھی کہ آپ تو برسیوں کے اوپر ختم نبوت کانفرنس سے ہو رہے ہیں. اور صابر ایوب تمہارا یہ کاروان عشق مصطفیٰ اللہ اسے رواں دواں رکھے، اللہ اسے جاری و ساری رکھے، اور اس کے ساتھ تعامل کرنے والوں میں آپ کو گارنٹی مرزائی کسی صورت میں مسلمان عالمی عدالت انصاف میں مرزا نے ڈٹ طے کی. مرزائیوں کا جو فوت ہے ادھر سے تو گیا نا شکست کر کے ادھر چلا گیا. ادھر جا کے اس نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ پاکستان کے علماء اور مسلمانوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، توجہ ان سے پوچھیں کہ ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے. نوٹس آ گیا. ضیاء-ال-حق کا دور تھا. ضیاء-ال-حق کا دور تھا. ضیاء-ال-حق نے میٹنگ بلائی کہ اس کا جواب دینے کے لیے بندہ کون جائے. بلایا گیا، بالآخر نام آیا پیر محمد کرم شاہ. حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب حضور شاہ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں عرض کے لیے بلایا گیا. جس وقت جج سامنے تھے، پینل تھا، ایک طرف مرزائی اور ان کے وکیل، ایک طرف خود پیر کرم شاہ صاحب رضی. انہوں نے کہا ان کا الزام کیا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے. یہ مسلمان پاکستانی یہ مولوی ہمیں مسلمان نہیں مانتے، جبکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. بڑی خاص بات ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے کہا کہ جیسا پلیز میرے چونکہ مذہبی معاملے میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا عیسائی. آپ نے فرمایا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میں بھی مانتا ہوں، پلیز آج آپ اعلان کریں کہ میں عیسائی ہوں. آپ کو ہم عیسائی جیسے مان سکتے ہیں جبکہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. آپ کا نبی اور ہمارا نبی اور آپ عیسائی نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا حضرت جب آپ کا نبی اور میرا نبی اور مجھے تو عیسائی ماننے کو تیار نہیں، ان کا نبی اور میرا نبی اور میں مرزائیوں کو مسلمان کہتا ہوں. یاد رکھیے ختم
86 میں جب پر پرزے پھیلانے شروع کیے تھے مرزا قادیانی نے، پہلی کتاب غلام دستگیر حضوری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی، پھر 1886 میں ایک اور لکھی، پھر غلامان محمد دفاع میں کھڑے ہوئے، وہیں احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم، کرتے 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 مرزا جناب باہر بچاتا گیا، پھر شکنجے میں آیا میرے گولڑے کے پیر تھا، شہنشاہ گولڑا کے قلم نے اس کو ایسا زخمی کیا، ایسا زخمی کیا، ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جس پیر مہر علی شاہ کے جو قصیدے پڑھتا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا مجدد زمان۔ وہ مجدد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ چھوڑ، آپ تو کہتے ہیں اس زمانے میں وہ بھی مجدد یہ بھی مجدد، میں نے کہا چلے ایک زمانے میں حضرت لوط بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، ایک زمانے میں 10 10 20 20 50 50 نبی ہو سکتے ہیں، تو 2 2 3 3 مجدد نہیں ہو سکتے؟ میں نہیں کہتا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح طور پر تصریح فرمائی، احکام المجدد ان کا چھوٹا سا رسالہ۔ تو شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ مجدد زمان ہے، مجدد دین و ملت ہیں۔ اللہ اکبر، پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک ہی سیف چشتیائی، سیف چشتیائی کا مطلب ہے چشتیاں دی تلوار، 1901 سے لے کر 1908 تک مرزا قادیانی زندہ رہا، 1901 میں سیف چشتیائی کا ظہور ہوا، ان 8 سالوں میں اس کے وہ دل ملاٹ رہے ہیں، چیخنا چلانا جلوی، لیکن آج 100 سال ہونے کو ایسا توجہ ہے، 100 سال میرے شہنشاہ گولڑا نے جو 12 سوال لکھ کے بھیجے تھے نا مرزائیوں کو، آج تک ان 12 سوالوں کا جواب نہیں آیا۔ انہوں نے سوال بھیجے، حضور اعلیٰ نے جواب لکھا، انہوں نے کہا دیکھو اتنے 2 مہینے گزر گئے، میرے عشاء کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ شہنشاہ گولڑا نے فرمایا ویسے تو جواب میں نے کافی پہلے کا لکھا ہوا تھا، پر چلو میں دینا نہیں چاہتا تھا کہ تم جیسے بندوق نہ لگاؤں، اب میں دیتا ہوں۔ توجہ، حضور اعلیٰ بروی نے قلم اٹھایا، 12 کے نام کے 12 سوال، 12 سوال لکھ کے دیے، اور آخر میں مجددانہ بصیرت اور ولایت کی نگاہ سے فرمایا مہر علی یہ کہتا ہے کہ یہ جو سوال میں نے لکھے ہیں یہ کوئی عام علم والا نہیں دے سکتا، کہ وہی ان کا جواب دے سکتا ہے جس کو در مولا مرتضیٰ سے علم کی خیرات ملی ہوئی۔ مہر علی شاہ یہ کہتا ہے کہ جوائی اس کا جواب مرزائی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ میں ایک دن مرزا کی نسل کے وہ خبیث چینچے پڑا کرو جن کی دکانوں پہ شیزان کی بوتلیں بک رہی ہیں، بک رہی ہیں، توبہ کرو، اس لیے کہ ہر شیزان کی بوتل کتنے کی ہے؟ 20 روپے کی، 25 کی، تو 25% کتنا ہے 25 کا؟ یعنی جو آپ ایک بوتل جوس یا 6.25 روپے، ایک بوتل جو پیتے ہو 6.25 روپے آپ مرزائیوں کے فنڈ میں دیتے ہو، اور وہ وہی پیسہ ہمارے مسلمانوں کے اس نظریے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لگاتے ہیں۔ تو آج تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ان مرزائیوں کے پروڈکٹس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ شیزان کی بوتل جب بھی دکان پہ جاؤ کوئی پانی کی بوتل دے، وہ اگر دینے لگے نا کچھ بولا شیزان نہیں ہونی چاہیے، پوچھو بولیں پھر بولیں۔ میں پچھلے دنوں UK مجھے جانا پڑا تو ایئرپورٹ پہ میں گیا تو مجھے وہاں کوئی لیڈی تھی، کہنے لگی کہ کدھر آئے؟ میں نے کہا کانفرنس کی۔ کون سی کانفرنس ہے؟ میں نے کہا ختم پر۔ آر یو احمدی؟ میں نے کہا یہ ہیٹ احمد، نا آئی ایم مسلم۔ بڑی پیڑی شکل بنائی اس میں کوئی تھی، میرے خیال میں انہی کی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ کیا کریں گے کیا؟ میں نے کہا حضور کی ختم نبوت کا بیان کرتا۔
مجھے کہنے لگی آپ کا کیا دین ہے مرزائیوں کے بارے میں؟ میں نے کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد قانونی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے میرے دوستو ادھر ہو پھر مرزائی کافر، ادھر ہو پھر مرزائی، ٹی وی پہ ہو پھر مرزائی، پھر بولو پھر مرزائی کافر۔ اور مرزائیوں کی پروڈکٹس شیزان نہیں پیئیں گے، شیزان کا جوس نہیں پیئیں گے، شیزان کی بوتلیں نہیں پیئیں گے، احمد کا اچار اور چٹنی نہیں کھائیں گے، توجہ، اور شیزان کی سیویاں نہیں کھائیں گے، شیزان کی کوئی پروڈکٹ نہیں استعمال کریں گے، ذائقہ گھی، پرل بناسپتی، یہ بھی سب مرزائیوں کی پروڈکٹ ہے، ان کا اپنے بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، تو ہر ایک گلی سے صدا آنی چاہیے، اٹھو گھر گھر میں